میری طرف سے میرے تمام دوستوں کو، عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو آج کا ویلاگ انہی معاملات پر کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہوا، اسی بارے میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل تک بھارت جو خوش تھا تو آج ان کی صفوں میں صف ماتم کیوں بچھ گئی، سوگ کیوں پڑ گیا؟ ارشد شریف اور عمران خان فائرنگ واقعے سے کیا اثرات مرتب ہوئے اور کون لوگ مفاد لینا چاہتے ہیں؟ لانگ مارچ میں ہلاک ہونے والے معظم گوندل اور حملہ آور کو پکڑنے والے ابتسام کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے امدادی چیک۔ لانگ مارچ اب مؤخر ہو گیا۔ عوام کو ملک میں احتجاج کرنے کی کالیں دے دی۔ گورنر ہاؤس اور پشاور کور کمانڈر کی رہائش گاہوں پر حملہ آور کی گولیاں عمران کے سر سے اوپر سے گزری۔ نوید بشیر حملہ آور جو تھا عمران خان کا، وہ کہاں کا رہائشی تھا اور محلے داروں نے کیا کہا؟ احتجاج کی کال کے بعد پی ٹی آئی کے ورکروں کا رد عمل کیسا رہا؟ لانگ مارچ اب دوبارہ ہوگا یا نہیں؟ ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں احتجاج کے دوران مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان آنکھ مچولی۔ پرویز الہی صاحب کے کردار پر عمران خان صاحب نالاں کیوں ہیں؟ جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس میں انکشافات۔ آپ کو پی ٹی آئی کے ورکروں کا ٹینک کے ساتھ نفرت انگیز رویہ خود کو پاکستانی کہنے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ گورنر ہاؤس اور کور کمانڈر کی رہائش گاہوں پر پرتشدد احتجاجی مظاہرے کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے ساتھ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب یا لائک نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا جب لانگ مارچ چل رہا تھا اور جو فوج مخالف تقریریں یا بیانیے ہو رہے تھے، اس پر انڈیا میں ایک جشن کا سما تھا۔ سارے ٹی وی چینل انڈیا کے جو ہے وہ عمران خان کو دکھا رہے تھے، اس کی تقریروں کو دکھا رہے تھے۔ لیکن اب جب لانگ مارچ روک دیا گیا اور نظر آ گیا کہ عمران خان صاحب جو کرنے جا رہے تھے اس کے راہ میں اب رکاوٹ آ گئی ہے، اس پر اب انڈیا خصوصاً بہت زیادہ مایوس نظر آتا ہے۔ اس کے تبصرے اتنے وہ بگلے بجا کر باتیں کرنے والے اب مایوس نظر آ رہے ہیں۔ اب ارشد شریف کی شہادت کے بعد پاکستان میں لانگ مارچ شروع کیا گیا اور پاکستان کو ایک یعنی پرتشدد اگر لانگ مارچ کہا جائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ لانگ مارچ کے دوران ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہو گئیں، کیونکہ یہ لانگ مارچ عام لوگوں کے خیال میں خونی لانگ مارچ ہی نظر آ رہا تھا۔ ایک صحافی شہید ہوئی، پی ٹی آئی کے ورکر کچھ ہلاک ہوئے، کوئی ٹرالے سے گرے، کوئی ایکسیڈنٹ کے ساتھ ہوئے۔ بالآخر جہاں پر اینڈ ہوا وہاں پر بھی ایک پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ اب اس ساری کہانی کے پیچھے جو وزیر آباد میں ہوئی وہ تو ایجنسیوں کی انکوائریوں کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ ویسے تو بہت سے لوگوں نے اسے مشکوک قرار دے دیا ہے
کیونکہ وہ جو لڑکا پکڑا گیا ہے اس کی فائرنگ جو ہوئی وہ زمین پر سے ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کنٹینر کی جو سامنے باڈی تھی وہ باڈی ٹانگوں تک ڈھکی ہوتی ہے۔ اب عمران خان نے جو بات بتائی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی لوگ ٹانگوں پر ہی اپنی جو ان کی پٹیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ دھڑ کا اوپرلا حصہ جو ہے وہاں پر کسی کو کوئی زخم نہیں آیا۔ سارے زخم جتنے بھی ہیں پنڈلیوں کے یا ٹانگوں کے زخم دکھائی دے رہے ہیں۔ ویسے بھی عمران خان صاحب نے مقامی اسپتال میں معائنہ کرانے کی بجائے لاہور جا کر اپنے اسپتال میں معائنہ کرایا اور وہاں سے ہی ساری فوٹیج سامنے آ رہی ہے۔ جاوید لطیف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کی کہ یہ لوگ ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے پہلے ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کو سیاست اس پر کرنے کی کوشش کی اور اب مزید بھی یہ اس قسم کے ہیلے بہانے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب نے 3 بندوں پر FIR درج کرنے کے لیے کہا تھا، جو فی الحال درج نہیں ہوئی۔ اور اصل میں پرویز الہی صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، تو ویسے بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب کسی جرنل کے خلاف حاضر سروس کسی جرنیل دے اتے پرچہ کرا دین؟ یہ ممکن تو نہیں ہے۔ ہم نے راولپنڈی میں بھی عمران خان کی کال کے بعد کچھ فوٹیج دیکھی ہیں کہ مظاہرین آنکھ میں چولی کھیر رہے ہیں، جب فورسز سامنے آتی ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، چھپ چھپا کر ایک آدھ پتھر مارتے ہیں، آگے سے آنسو گیس استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہی سلسلہ وہاں پر رہا۔ دوسرے بھی کچھ شہروں میں کوئی اتنا لمبا چوڑا جو احتجاج ہے وہ نہیں ہوا، کیونکہ سیالکوٹ کو بھی دیکھا، یہاں پر پولیک پر یا کوٹلی بہرام پر احتجاج کیا گیا تو احتجاج یعنی دکھ کا اظہار کرنے کے بجائے نمائش کے طور پر استعمال کر کے وہ چند کارکن آئے، کارکن بھی نہیں تھے، وہ جو ان کے مخصوص لڑکے ہوتے ہیں وہ تھے، انہوں نے گود پور والی سڑک پر رسا لگایا ہوا تھا، لاری اڈے سے آنے والی ٹریفک کو بند کرنے کے لیے وہاں پر رسا لگایا ہوا تھا، اور موٹر سائیکل سوار بیچارے جو بعض لیڈیز کے ساتھ تھے وہ بہرحال ان کے ورکروں سے منتیں سماجتیں کرتے دکھائی دیے اور راستہ مانگتے ہوئے دکھائی دیے، کیونکہ ان کے 100-200 وہ جو لڑکے تھے وہ جنہوں نے ٹائر جلا کر رکھے ہوئے تھے، یا 500 ہوں گے 400 ہوں گے، جو بھی ہوگا، بہرحال میں گنتی کی بات نہیں کرتا، لیکن وہ یہی تھا کہ روڈ بند کیے ہوئے تھے اور وہاں لڑکے کھڑے کیے تھے جو راہگیروں کو گزرنے سے منع کر رہے تھے۔ اب پنجاب میں حکومت بھی اپنی ہے ان کی، اور پنجاب میں یہ احتجاج کر رہے ہیں، تو اپنی حکومت کے لیے مشکلات ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو وہ کلپ بھی دکھانا ہے، وہ آپ کلپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں آپ کو گورنر ہاؤس اور پشاور کور کمانڈر کی رہائش گاہ پر جو حملہ کیا گیا، اور وہ بھی دکھاؤں گا کہ وہ ٹینک جن کے لیے جنگ کے دنوں میں لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں، عام حالات میں بھی محب وطن پاکستانی ٹینکوں کو دیکھ کر ان پر پھول ہی نچھاور کرتے ہیں۔ اپنی تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ٹینک جو ہماری حفاظت کے لیے ان سے نفرت کا اظہار پیدا کیا جا رہا ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو سبق دیا جا رہا ہے، یہ جو بیج بویا جا رہا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کا مشن کیا ہے، کیونکہ ٹینک
ہمارا اثاثہ ہے، ہماری حفاظت کے لیے بنا ہوا ہے۔ یا آپ دیکھیں گورنر ہاؤس پہ یہ حملہ کر رہے ہیں، اب گورنر وفاق کی علامت ہے، صدر پاکستان سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کے گھروں پر، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کور کمانڈر یا گورنر یا کسی کے بھی گھر پر جب آپ حملہ کرتے ہیں، اس گھر میں فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں۔ اب ان بچوں کے دماغ میں یا ان کے جو اثرات مرتب ہوں گے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ساری زندگی ان کے ذہن میں جو نقش یہ بھرے جائیں گے یا یہ بھر رہے ہیں، ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ اس کے بارے میں، یہ جو کچھ ان کے ساتھ گنڈا گردی یا بدماشی کی جا رہی ہے، کیا اس کا کوئی آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کا ریئیکشن ہوگا، یا اس کے لیے ان کے دلوں میں کتنی نفرت ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بچپن میں آپ کسی کے ساتھ بدماشی اور گنڈا گردی کریں اور آپ تصور رکھیں کہ بڑا ہو کر یہ ہمارے ساتھ بڑی پیار محبت کرے گا؟ نہیں، وہ بڑے ہو کر سیاست سے نفرت کریں گے، وہ بڑے ہو کر سیاست دانوں کی حرکتوں سے نفرت کریں گے۔ تو ہم بیج بوتے وقت یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ اسی بیج کا نتیجہ ہے جو وزیر آباد ہوا ہے کہ ایک عام لڑکا پتہ چلا ہے کہ وہ جیل میں بھی رہا ہے، اب جیل میں اسلامی تعلیم بھی دی جاتی ہے، وہاں پر درس دیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ وہاں سے بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں۔ اب اس لڑکے نے جو بیان دیا، اس کے بیان کے مطابق تو یہی ہے کہ اس کے دماغ میں اسلامی باتیں جو ہے، یعنی وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس کا زندگی پر کیا نقصان ہوگا، لیکن اس نے پتہ نہیں کس ذہن سے یہ جو کام مطلب کیا ہے، اب اس کی وہ خود ہی بتا سکتا ہے، اور اس نے خود بتایا بھی ہے۔ تو اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ اذان کے وقت کنٹینر پر ساز گانے بجاتے تھے اور اس وجہ سے مجھے نفرت تھی اور میں نے یہ کام تب کیا ہے۔ تو بہرکیف بات یہ ہے کہ چوری پرویز الہی صاحب بڑے سیانے تے سمجھدار نکلے نے، انہوں نے جو بھی کیا ہے اس ملک کو قوم کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو اب مالیہ کو لیا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ پوری ریاست کو بے شک تباہ کر دو، لیکن حکومت انہیں مل جانی چاہیے۔ لیکن جن راستوں سے وہ اب حکومت تلاش کر رہے ہیں، ایک تجربہ ان کا پہلے تھا کہ انہوں نے بیساکھیوں کے ذریعے یہاں تک پہنچے تھے، اور وہ طریقہ بھی ان سے جو ہے وہ اس پر نہ چل سکے، کیونکہ انہیں حکومت دی گئی، 3.5 سال حکومت پر بٹھایا گیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ہاں، البتہ یہ اتنا ضرور کامیاب ہوئے کہ کچھ پاکستانی نئی نسل کو ایسی راہ پر گامزن کر دیا ہے کہ جو اب نفرت کے علاوہ ان کے دماغ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ اسی انتہا پسندی اور کیا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کی انتہا پسندی تو اس لڑکے نے کی ہے جو وزیر آباد میں جس نے فائرنگ کی ہے۔ دانشور اور سیاستدان یہی تو کہتے تھے کہ یہ جو سبق دیا جا رہا ہے ورکروں کو، یہ انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرکیف یہ لانگ مارچ اب دوبارہ جو حالات و واقعات ہیں ان سے نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونے والا۔ وہ محفوظ راستہ ان کو چاہیے تھا، وہ مانگ رہے تھے، پتہ چل رہا تھا کہ وہ محفوظ راستہ مانگ رہے ہیں اس لانگ مارچ کے لیے،
لیکن حکومت نے محفوظ راستہ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کو محفوظ راستہ دینا اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرنا ہے۔ تو اب اس لانگ مارچ کو دی اینڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو کچھ ہونا ہی تھا، کیونکہ لانگ مارچ اگر صحیح طریقے سے شروع کیا جاتا تو ابھی تک یہ اسلام آباد ہوتا یا پنڈی ہوتا، مگر یہ انہی راہداریوں پر، اور یہ وہ راہداری ہے، اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ کو یاد کراتا چلوں کہ جہاں ہم نے ایک مذہبی جماعت کو روکا ہوا تھا اور وہ کئی دن یہاں پر بیٹھے رہے، یہیں پر کھانا کھایا، جو بھی کیا، اور دریا کے پل کو ہم نے بند کر دیا تھا، ان کے راستے بند کر دیے تھے، سڑکوں کے درمیان گڑھے بنا دی تھی۔ تاریخ نے پلٹا کھایا ہے، اور اسی وزیر آباد، اسی چوک، انہی راستوں پر آج پی ٹی آئی کھڑی ہے، ان کا کنٹینر وہاں پر آ کر رکا ہوا ہے۔ بہرکیف یہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، خصوصاً ملک پاکستان پر رحم کرے، افواج پاکستان پر اپنا کرم کرے، کیونکہ سیاسی لوگ یہ آنی جانی چیزیں ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بہت سے آئے بہت سے چلے گئے، ٹھیک ہے، قبریں بھری پڑی ہیں سیاستدانوں سے، کیونکہ جو آتا ہے اس نے چلے ہی جانا ہوتا ہے، مگر یہ ہے ملک پاکستان، اللہ کے فضل و کرم سے تا قیامت اس نے آباد رہنا ہے، قائم رہنا ہے، اور اس کے قائم رہنے سے ہی اسلامی دنیا کی فلاح اور بقا کا مسئلہ ہے۔ خدا حافظ۔